محبوب دی بارگاہ وچ حاضر ہونے دی واری آئی تے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، ایمان آلیو میرے محبوب دی بارگاہ وچ ونجے تا اچھی آواز نہ کڑھے، اپنی آوازاں کو میرے حبیب دی آواز تو پست کر گنو۔ تے اس طرح میرے حبیب دے نال مخاطب نہ تھی وے جس طرح ایک دوجے نال مخاطب تھی دے ہو۔ اگر ان دی بارگاہ دے ادب ملحوظ خاطر نہ رہے تو آڑے اعمال برباد کر دیتے ویسن اور تو کو خبر بھی نہ ہو سی۔ ان اشرکت لیحبطن عملک، اگر شرک کرے سے تو تیرے سارے اعمال برباد کر دیتے ویسن۔ اور اسی طرح اگر حضور علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر بھی بے ادبی دا ارتکاب کرے سے، اچھی آواز دا ارتکاب کرے سے، لفظاں دا غلط انتخاب نہیں، لہجے دے اندر بے احتیاطی لے کے آسے تاوی تیرے عمل برباد کر دیتے ویسے۔ تو میرے بھائی اور بزرگوں، میں ایک بئی گال تو آپ کو دساؤں کہ این گالش تے کوئی شک نہیں، تو سو علماء تو سن دے ہو کہ ولا ایک کٹھن وادی چو گزر گنو تے وات ایک چمن اچ پہنچ ویسوں۔ علماء بیان فرمائندن کہ قرآن مجید ایجاز، بلاغت اور فصاحت دا ایک معجزہ ہے، اور جتھاں فصاحت ہوندی ہے، بلاغت ہوندی ہے، ان دے وچ دو چیزاں کو دخل ہوندے ہیں لفظ دے نال، ایک لفظ دے معنی کو تے دوجا لفظ دی صوت کو۔ صوت آدن آواز، کہ لفظ جیڑا معنی دے رہی ہے لفظ دی آواز بھی اوے نکلنی چاہیے دی ہے۔ مثال دے طور تے میں ایک مثال تو آکو دینا، علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ، علامہ اقبال نے مومن دی تعریف کی تھی ہے کہ بھیڑن تے آوے تب بڑک دو یا شیرے، تے منیون تے آوے تاں صحرا دے اتے پیارے پیارے قدمہ نال چل دو یا ہرانے۔ ہن ان دی جڑی ترکیب انہیں استعمال فرمائیے، ان دے وچ دوہاں مصرے ہیں مانے دے نال نال ان دی صوت تے غور کرو۔ اگر ہو جنگ تو شیران غاب سے بڑھ کر، اگر ہو جنگ تو شیران غاب سے بڑھ کر، اگر ہو صلح تو رعنا غزال تاتاری۔ صوت میں ایک جگہ اتنی سختی ہے کہ غاب کا معنی جاننے کی ضرورت نہیں ہے، غاب کی صوت بتاتی ہے کہ یہ حملے کی طرف نشاندہی کرتا ہے، اور رعنا غزال تاتاری کے معنی میں اترنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کی صوت بتاتی ہے کہ یہ کسی نرمی کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اور مجھے چند نہیں پہلے چراغ گولڑا حضرت پیر سید نصیر الدین نصیر رحمت اللہ تعالی علیہ کی ایک گفتگو سننے کا موقع ملا، جس میں انہوں نے حضرت خواجہ اجمیر سلطان الہند شیخ معین الدین اجمیری رحمت اللہ علیہ کے ایک شعر پہ کسی کے اعتراض کا جواب دیا تھا۔ وہ انہوں نے بتایا کہ میرے سامنے کسی نے کہا کہ جی حضور خواجہ صاحب نے فرمایا ہے کہ سر داد نداد دست در دست یزید حقا کے بنائے لا الہ است حسین۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ جو دال ہے یہ حرف خفیف نہیں ہے، یہ حرف ثقیل ہے جس کی صوت سماعت پہ گراں گزرتی ہے۔ اس لیے خواجہ صاحب نے یہ بات کہی تو انہوں نے بنیادی طور پہ صوت کو لڑکھڑا دیا، صوت کو گراں کر دیا، اس میں وہ لطافت نہیں ہے۔ تو اس کے مقابلے میں انہوں نے کہا کہ علامہ اقبال کا یہ شعر دیکھیے کہ میں لالا مناسب نہیں ہے مجھ سے حجاب، کہ میں نسیم عروس لالا مناسب نہیں ہے مجھ سے حجاب، کہ میں نسیم سحر کے سوا کچھ اور نہیں۔ کہا جو سین ہے یہ حرف ملائم ہے، حرف نرم ہے، حرف خفیف ہے، اس نے صوت کو اعلیٰ بنا دیا۔ اس لیے حضرت خواجہ صاحب کے شعر میں یہ عیب ہے، یہ نقص ہے کہ اس کا صوتی نظام گراں ہے۔
تو چراغ گولڑا رحمت اللہ علیہ نے انہوں نے کہا کہ میں نے جواب دیا کہ سنو، اقبال بات کر رہا ہے عروس لالا سے نقاب کشائی اور وصل اور قرب میں مزید قربت کی. تو یہ بات، یہ پہلو اور یہ کیفیت جو ہے، وصل کی کیفیت، قرب کی کیفیت، ملاپ کی کیفیت، یہ کیفیت ہی نرم ہے. لہٰذا اقبال کا جو الفاظ کا چناؤ ہے وہ نرم ہی ہونا چاہیے تھا، وہ ملائم ہی ہونا چاہیے تھا، وہ اسی طرح صوت کے اندر رس بس جانے والا ہونا چاہیے تھا. لیکن اگر خواجگاں حضرت خواجہ معین الدین اجمیری سلطان ہند رحمت اللہ علیہ کے مضمون کو دیکھو تو وہاں وہ بات عروس لالا سے حجاب کی نہیں کر رہے، وہ ایک ظالم اور غاصب حکمران کے سامنے کلمہ حق کہنے اور سر قربان کرنے کی بات کر رہے ہیں. اقبال کا مضمون نرم تھا، الفاظ نرم آئے. حضور خواجہ صاحب کا مضمون تلخ تھا، اس لیے الفاظ تلخ آئے. تو سر داد نداد دست در دست یزید، مضمون گراں ہے تو صوت بھی گراں آئی. قرآن مجید میں دیکھیں، جہاں آقا پاک علیہ السلام کی زبان کو، آقا کی زبان کو، آقا کے فرامین کو، جہاں یہ کہنا تھا کہ اس کی زبان، یہ اپنی مرضی سے زبان کو جنبش نہیں دیتے، اپنی مرضی سے کلام نہیں کرتے، بلکہ اس کی عطا سے بولتے ہیں. تو فصحائے عرب پہ، بلغائے عرب پہ، شعرائے ادب عرب پہ، ادبائے عرب پہ اس بات کو راسخ کر کے ان کی ذہنوں کو اور دلوں کو صاف کرنا تھا. تو قرآن مجید کا محاورہ دیکھیے، وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. وحی یوحا، اس کا صوت اس کا معنی بیان کرتا ہے. اسی طرح جہاں زلزلے کی بات آئی تو اذا زلزلت الارض زلزالہا، تو کسی کو معنی پتہ نہ بھی ہو تو الفاظ کی ادائیگی سے صوت کے جو اثرات پڑتے ہیں سماعت پہ وہ بتا دیتے ہیں کہ یہاں بات کوئی زلزلے کی، تھر تھراہٹ کی ہو رہی ہے. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں، اب یہ مشکل وادی سے آپ گزر آئے، اب آئیے ایک چمن کے اندر داخل ہوتے ہیں. اور وہ چمن یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بعض جگہ پہ جس اسلوب سے آیات مبارکہ ارشاد فرماتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس بات کو اس کے قاری، اس کے عالم، سننے والے، پڑھنے والے کے دل میں راسخ کر دیا جائے، اور اس طرح راسخ ہو جائے کہ روح تو نکل جائے مگر یہ بات اس کے سینے سے نہ نکلے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید سے مومنوں کا رشتہ استوار کرتے ہوئے کہا. اور یہاں قرآن کا زور بیان دیکھیے، اور ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے لفظوں کے نگینے اور اس کی صفات کا تسلسل بیان دیکھیے. کہا هو اللہ الذی لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہادت هو الرحمن الرحیم. هو اللہ الذی لا الہ الا ہو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ اما یشرکون. صفات سے صفات یوں متصل آئیں کہ جب قاری پڑھتا ہے تو بات سینے کے اندر تیر کی طرح پیوست ہوتی چلی جاتی ہے. یہ توحید کو راسخ کیا سینوں میں، تعلق باللہ کو راسخ کیا سینوں میں. اب اس ساری گفتگو کو اگر آپ ایک خلاصے کے اندر ڈھالیں تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ سورہ احزاب کو کھولیے، جہاں میرے حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی سے تعلق بالرسول کو مومنوں کے سینوں کے اندر راسخ کرنا مقصود تھا. وہاں کہا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ سراجا منیرا. تو قرآن نے اپنے اسلوب میں، اپنے مضامین میں، معانی میں، مفاہیم میں، اطاعت میں، صفات میں، اخلاق میں، صوت میں
لفظوں کی بندش میں جہاں جہاں عقیدہ توحید کو جس جس رنگ میں مومنین کے سینوں میں راسخ کیا، وہاں قرآن نے اسی اسلوب میں ان صفات کے ذکر سے، اسی صوت سے اور لفظوں کی اسی بندش سے تعلق بالرسول کو مومنین کے سینوں کے اندر راسخ کیا۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، میرے دوستوں اور ساتھیوں، یہ قرآن مجید کی تعلیم ہے کہ اللہ کی بندگی اختیار کرو اور مصطفیٰ کی اطاعت اختیار کرو۔ جس طرح وہ وحدہ لا شریک ہے، اسی طرح محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی بے مثل و بے نظیر ہے۔ اور یہی ہمارا اہل حق کا، اہل السنہ و جماعت کا عقیدہ ہے کہ جس طرح مومن توحید باری تعالیٰ کے بارے میں بے احتیاطی سے کام نہیں لیتا، اسی طرح جو مومن ہے وہ تعلق بالرسالت میں، تعلق رسول میں بے احتیاطی سے کام نہیں لیتا، ادب میں ڈھل جاتا ہے، ادب کا پیکر بن جاتا ہے۔ جس طرح توحید میں یہ حکم ہے کہ تمہارا انگ انگ ٹوٹ کے اس کی وحدانیت کی گواہی دے، اسی طرح تمہارا نفس نفس یہ ڈوب کر محمد مصطفیٰ کی عظمت کا چرچا کرے۔ اور یہ ایک الگ موضوع شروع ہو جائے گا کہ قرآن میں ایک دو جملوں میں یہ سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ قرآن مجید نے یہ اسلوب سکھایا ہے کہ جب بھی حضور کی تعریف کرو، حضور کی توصیف کرو، تو اپنے لفظوں کی، فصاحت کی، عقل کی، دل کی، دماغ کے بخل سے کام نہ لو۔ بخل کینکوں آنکھیں دینا، کنجوسی کو، کہ جس ٹائم میڈے محبوب کریم عربی منٹھار دی تعریف کرو تے تہاڈی عقل بھی کنجوسی نہ کرے، زبان بھی کنجوسی نہ کرے، لفظ بھی کنجوسی نہ کریں۔ جی میں محبت عرفہ و اعلیٰ ہے، میں میڈے محبوب دی تعریف بھی عرفہ و اعلیٰ ہونی چاہیے۔ اور خواجہ حافظ شیرازی نے کیا خوب کہا کہ لا يمكن الثناء کما کان حقہ، محبوبہ تیڑے نالین تی قربان ونیا، ایڈا اچھیں، ایڈا وڈیں، ایڈیاں عظمتاں آلیں، تے ممکن ہی نہیں، میڈی تاب تے مجال ہی نہیں تیڑی تعریف کر سکا۔ لفظ گولاں تے کتھوں گناواں، عقل گولاں تے کتھوں گناواں جڑی تیڑی تعریف کر سکے۔ ہکا گال میں پکائیے حبیبہ یہ قبول کر گھن تے میڈی اے بخشش دا سرمایہ ہے کہ بعد از خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر محبوب اللہ ہے تے ان دے بعد اگر کسی دی شان ہے تو وہ تیڑی شان ہے۔ اللہ پاک تو بعد اگر کہیں دی شان ہے تو وہ تیڑی شان ہے۔ میرے دوستو، بھائیوں اور بزرگوں، یہ جو صوفیاء کا، اولیاء کا، صلحاء کا اس قدر ٹوٹ کے محبت کرنا ہے محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، یہ اسلوب انہیں قرآن مجید نے سکھایا ہے۔ یہ جہاں ہم بیٹھے ہیں، حضور خواجہ غلام حسن سواگ رحمت اللہ تعالی علیہ کی درگاہ پہ، اور ان کا فیض جہاں جہاں آپ چلے جائیں آپ کو تربیت یافتہ صلحاء، علماء لوگ نظر آتے ہیں جن کی زبانیں بھرتی نہیں ہیں حضور کی تعریف کر کر کے، تھکتی نہیں ہیں حضور کی تعریف کر کر کے۔ اور دیگر جتنے صوفیاء عظام ہیں، جتنے سلاسل سے تعلق رکھنے والے، ان سب کی جو انفرادیت ہے وہ یہ ہے کہ یہ تعلق باللہ کے ساتھ تعلق بالرسول میں پختگی اختیار کرتے ہیں۔ اور اگر تعلق بالرسول
پختہ نہیں ہے، دل حضور کی ذات سے، حضور کی عظمت سے جڑا ہوا نہیں ہے، تو مدارج روحانیت طے نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ حضور کی ذات اقدس وجہ تخلیق کائنات ہے۔ سبب ہر سبب پر کروڑوں درود، علت جملہ علت پہ لاکھوں سلام، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کونین کے دائرے کا قطب ہے، ساری کونین حضور علیہ السلام کی ذات اقدس کے گرد گھومتی ہے۔ تو میرے بھائی اور بزرگوں، ان آستانوں سے، ان اولیاء کے فیضان سے، ان کے پیغام سے اور ان کی تربیت سے ہم جو چیز حاصل کرتے ہیں وہ ایمان کی یہ پختگی ہے جو ہمیں کسی بھی جگہ پر لڑکھڑانے نہیں دیتی، جو کسی بھی جگہ پہ ہمارے قدم ڈگمگانے نہیں دیتی۔ اب میں آخری ایک آپ سے بات عرض کرنا چاہتا ہوں، اور وہ آخری بات یہ ہے کہ آقا پاک علیہ السلام کی بعثت مبارک کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدا ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا، کہ وہی ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا بالہدا، ہدایت دے کے، ودین الحق، اور دین حق عطا کر کے، لیظہرہ علی الدین کلہ، ہی واسطے کہ اس دین نے دنیا دے سارے ادیان دے اتے غالب آونے، تمام ادیان تھے غالب آونے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، تہاڈی عظمت رسالت دے اندر، تہاڈے ہدایت نال مبوس ہون دے اندر، تہاڈے دین حق لے کے آون تے، اور تہاڈے دین دے دنیا دے ہر دین تے غالب آون تے گواہی دیون واسطے اللہ کافی ہے، اللہ کافی ہے۔ تو اس واسطے اتو اگوں فرمایا والذین معہ محمد الرسول اللہ والذین معہ، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور او لوگ جڑے حضور دے نالن، جڑے حضور دے نالن، اشداء علی الکفار، او کفار دے اتے تو زبردست ہیں، شدت رکھن والے، رحماء بینہم، لیکن ایک بے نال گلکنیاں پاون والے، ایک دوجے تے رحم کرن والے، تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، انہاں کو دیکھ سو کہ وہ کسرت نال رکوع کرے سن، کسرت نال سجود کرے سن، اور ہر ٹائم اللہ دی رضا جوئی دی طلب دے اندر او پھر دے رہا سن۔ اتنا ایک تا جرنلی حضور علیہ السلام دے قیامت تک آون والے پیروکاراں دی شان بیان تھی گئی کہ جڑے حضور دے پیروکار ہیں اے انہاں دی صفات ہیں، اور مزید تخصیص ہی دی ائمہ تفسیر نے کی تھی کہ نہیں، ایندھے تو مراد صحابہ کرام دی ذوات مقدسہ ہیں، کہ اس تو مراد حضرات صحابہ کرام ہیں، اور قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ نے اندھی مزید تخصیص کی تھی، انہوں نے فرمایا کہ جرنلی تا اندھے تو مراد مومنین تھی سکدیں، لیکن پرٹیکولرلی اندھے تو مراد حضرات صحابہ کرام ہیں، لیکن مور اسپیسیفکلی اندھے تو مراد خلفائے راشدین المہدیین ہیں، کہ 4 خلفائے راشدین دی صفات بیان تھیاں، محمد الرسول اللہ والذین معہ، حضور دی ذات گرامی تے جڑے حضور دے نالن، اور معہو دی تشریح دے اندر فرمائن کہ اس تو مراد سیدنا صدیق اکبر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ذات گرامی ہے۔ اور عرفاء نے، اولیاء نے گل بیان فرمائیے کہ قرآن مجید دے اندر واحد ذات گرامی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ذات گرامی ہے، جنہ دی ذات گرامی دے واصل محلہ ہومن دے ہوتے قرآن دی نص قطعی ہے، لا تحزن ان اللہ معنا، پیارے صدیق بے فکر ہوون،
اللہ ساڑے نال ہے۔ حضور نے تصدیق فرمائی اور قرآن نے تائید فرمائی، نہ حضور نے بشارت دیتی اور قرآن نے تائید فرمائی۔ اشداء علی الکفار، کفار تے سختی کرن والے، ایندے تو مراد امیر المؤمنین، مراد مصطفیٰ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جڑے اللہ دے عدل دی بھی مظہرن اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے عدل دے بھی مظہرن۔ اور قائد اعظم محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ انہاں تو پوچھا گیا، اور یہ بڑی چھوٹی گل ہے جڑی میں تو آپ کو کرنا چاہتا، اتنے وڈے آدمی دے بارے کہ لوگ سیاسی مخالفت کی بنیاد تے، چونکہ بڑے بڑے علماء قائد اعظم نے مخالف ہیں، تے انہاں کئی افواہاں مشہور کیتیاں، اور کہ جی جناح فلانے، جناح ڈمکانے، جناح اینجے، جناح اونجے، فرقہ واریت دی بھی اندے وچ ایک گال آئی، لیکن آج کل بھی آدھیں قائد اعظم دے، میں بہت پست گل ہے، چھوٹی گل ہے، میں ایک کرن بھی پسند نہیں کریں گا، لیکن ایک ثبوت دے طور تے ذہن دے اندر ایک گل رکھنی چاہیے کہ قائد اعظم دی جتنی ویڈیوز اور فوٹوز میں نماز پڑھ دیں دے ڈٹھن او ایویں کرتے تصدیق کر گنو، کسے قائد اعظم دے آرکائیو وچوں دیکھ گنو او ایویں کر کے نماز پڑھ دے کھڑن۔ فرقہ واریت دی تے گل پہلی تھیں ختم تھی گئی۔ دوجی گل، لوگ گیا انہاں وہیں تے پوچھا، انہاں آکھا جی کہ واٹ از یور ٹیک آن عمر، نہ کہا کہ جناح صاحب حضرت عمر دے بارے تیڑا کے خیال ہے۔ قائد اعظم صاحب نے فرمایا کہ if there is no عمر no Islamic history left، اگر عمر نہیں تو کوئی اسلامی تاریخ بچتی نہیں، اگر عمر نہیں تو کوئی اسلامی تاریخ بچتی نہیں۔ این گال دی تشریح کی تھی وہیں سکی تھی، لیکن اشداء علی الکفار تو مراد سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ذات گرامی، اور رحماء بینہم، ہاں نال لاون والے، دلیں کو جوڑے نالے، رحم فرماوے نالے، شفقت تے رحم دلی دا معاملہ کرن والے سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ذات گرامی ہیں۔ اور تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اندے اندر کثرت سجود، کثرت رکوع دا، رب دی رضا دا، متعودیوں دی رحمت دا متلاشی ہون دا اشارہ ہے جڑا، اے اشارہ ولایت دی طرف ہے، اور اے سلطان ولایت سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم دی طرف اشارہ ہے۔ تو تمام صحابہ کرام دی شان اور عظمت، بالخصوص خلفائے راشدین دی عظمت اور شان کو قرآن مجید نے بیان کی تے، تو ساڑھے تے لازم ہے کہ اساں جیں جیں شے کو محبوب مصطفیٰ دے نال نسبت تھی ونجے اون دے نال پیار کرو، او حضور دے اصحابن، او حضور دے اہل بیت اور آل و اطرت۔ اور میں گال کو لمبا نہیں کرنا چاہتا، میرے جڑے بھائی نوجوان اتھاں بیٹھن جڑے سکول دے وچ کالج دے وچ سائنس دے مضامین پڑھ دیں، تو آپ کو میں ایک سادہ جی گال دساواں کہ ڈی این اے دا تو آپ کو پتہ ہے، بایولوجی پڑھن والے کو ڈی این اے جڑا کسی بھی شے دا ڈی این اے جڑا او دا سلسلہ غیر مختتم یا غیر منقطع ہوندے، او 1000 سال 2000 سال 1,00,000 سال تک بھی چلے، ڈی این اے اپنی حیات تبدیل نہیں کریندا۔ چیتا ہے، چیتے کو دیکھو، ایندہ ڈی این اے 1000 سال تو چل رہی ہے، حیات اوہا، شکل و صورت اوہا، عادات و خسائل اوہا۔ شیر دے ڈی این اے کو دیکھ گنو، شیر دے ڈی این اے چوں شیر پیدا تھی سی، شکل اوہا، عادات و خسائل اوہا، حیات اوہا، صورت اوہا، پھرتی اوہا۔ عقاب کو دیکھ گنو، عقاب دے ڈی این اے چوں ککڑ تے پیدا نہ تھی سی، عقاب دے ڈی این اے چوں عقاب پیدا تھی سی۔ ایویں یار اگر دو افریقی عورت تے مردن، افریقی عورت تے مرد دی شادی تھی ونجے، اون دے چوں اون رنگ دا، ہوں جسامت دا، ہوں وزقت دا بال پیدا تھی سی۔ ساڑھے جڑے سب کانٹیننٹ تے لوگ ہیں، ساڑھے دو عورت تے مرد دی شادی تھی دیئے، انہاں دے ڈی این اے چوں
इसे शक्ल दा, इसे वज़ाकत दा, इसे बुत दा, इसे रंगत दा बच्चा पैदा थींदा है। कोरियन, चाइनीज़, जापानीज़ उन्हां दी अपनी शक्लां दी रंगत है। उन्हां को देखो, उन्हां दा बाल पैदा थी सी, DNA उन्हां दा है, लिहाजा बाल भी उहो जिहा पैदा थी सी। गोरी रंगत आले हन, दू औरत ते मर्द दी शादी थी वने, उन्हां दे विचों ओ 1000 साल तक भी DNA चलदा रहे तां रंगत उहा रासी, हयत और सूरत उहा रासी, अदात और खसाइल उहा रासन। तो इंदा मतलब है कि DNA 1000 साल तक वजूद दे अंदर सफर करेंदा है। तो मेरे भाइयों और बुजुर्गों, जेड़े सादात हैं, जेड़े अहले बैत हैं, जेड़े इतरत मुस्तफा हैं, उन्हां दी रगां दे अंदर खूने रिसालत दा DNA मौजूद है। वो 1000 साल तक चला जावे, बरकत ते नूर मुस्तफा दा रास्ता। बरकत ते नूर मेरे महबूब दरासी। इस वास्ते मेरे वास्ते ता असहाबे रसूल भी अखियां दा नूर ते अहले बैत अतहार भी हुजूर दी आलो इतरत भी अखियां दा नूर ते हुजूर दी उम्मत दे सालेहीन, हुजूर दी उम्मत दे जानिसार, हुजूर दी उम्मत दे पहरेदार, उलमाए रब्बानीयीन, उलमाए हक, सूफियाए कामिलीन, औलिया अल्लाह, सालेहीन, ए भी मेरी अखियां दा नूर हैं। ते अगर मैं इन्हां चूं, मैं भावें औलिया दे नाल बुग़्ज़ रखा, सहाबा दे नाल बुग़्ज़ रखा, अहले बैत दे नाल बुग़्ज़ रखा, खसारा कहंदी कबर दा। हजरात औलिया ने फरमाया कि मरण तो पहले अपनियां मंजियां हो, मंज मुराद नहीं मंजी चारपाई, खट खट मेरा जंग दा ले जे, अपनी खट को हौला कर गिनो, खट ते भार ज्यादा न थी वे, खट ते भार न होवे, ते खट दा भार के वाणे, खट दा भार के पावे ते ही आएन, या खट ते भार सूफिया दे नजदीक ही चरबी दा नहीं, खट ते भार ही गोश्त ते मांस दा नहीं, खट ते भार हड्डियां दा नहीं, खट ते भार दोस्तां ते सजणा दी दितियां होइयां लुंगियां ते चादरां दा नहीं, खट ते भार क्या है? फरमाया खट ते भार उहा है जेड़ा दिल चाती वदे। तकब्बुर तेरी खट दा भार है, बुग़्ज़ तेरी खट दा भार है, झूठ तेरी खट दा भार है, निफाक तेरी खट दा भार है, हसद तेरी खट दा भार है, बुखल तेरी खट दा भार है। फरमाया मरण वेंदा पे, अपनी जान जाने आफरीन दे हवाले पिया करेंदे, अपनी जान मालिक को बख्शेंदा पे, तम भार घटाई वने। ए उन्हां गाल उन्हें हस्तियां ते नहीं कीती, ए मैडियां तेडियां ते कीती है कि एक दूजे नाल बुग़्ज़ न रखो, एक दूजे नाल तकब्बुर दा मुआमला न करो, एक दूजे ते बुखल न करो, एक दूजे दे नाल निफाक न रखो, एक दूजे दे नाल हसद न रखो। ते मेरे भाइयों ए ते गाल है आम बंदियां दी, ते जिन्हां को बुग़्ज़ होवे मुस्तफा दे सहाबा दे नाल उनका भार कितना हो सी, जिन्हां को बुग़्ज़ होवे मुस्तफा दे अहले बैत दे नाल उन्हां दा भार खट ते कितना हो सी, जिन्हां को बुग़्ज़ होवे मुस्तफा दी उम्मत दे औलिया दे नाल उन्हां दी खट ते भार कितना हो सी। लिहाजा बख्शिश चाहते हो, खटड़े को हौला करके टुरना चाहते हो, भाई चावण वाले भी खटड़े को इन्हें हाथ घत्तन ते लोगों दे दिखावण वास्ते नहीं, दिल दी तस्दीक दे नाल कलमा शहादत जुबान ते जारी थी वने, खुश थी वे कि मोमिन दी मैयत को गिदी वेंदा, मोमिन दी मैयत को गिदी वेना। तो एक खट दा भार हल्का करना ही तो हुजूर दा बुग़्ज़ दिल चू कट जाए, खट दा भार हौला करना ही तो हुजूर दे सहाबा दा बुग़्ज़ दिल चू कट जा, खट दा भार हौला करना ही ते हुजूर दे अहले बैत दा बुग़्ज़ दिल चू कट जा, ते खट दा भार हौला करना ही औलियाए कामिलीन दा बुग़्ज़ दिलां चू कट जा। बुग़्ज़ निकल वैसी, सीना हौला थी वैसी, ते बुल्ले शाह वत कोल सादिक थी वैसी, कर साफ तू वेड़ा दिल दा वत वेख माही घर मिलदा, कर साफ तू वेड़ा दिल दा वत वेख माही घर मिलदा। पहले दिल को ते साफ कर, दिल दा जंग ते मैल ते उतार। मेरे भाई और बुजुर्गों, औलियाए कामिलीन दी सोहबत और संगत
انہاں دی تربیت اور انہاں دی توجہ ہے جڑی اے دل دے شیشے تو زنگ کو صاف کریں دی ہے، میل کو چیل کو اترین دی ہے۔ تے حضرت سلطان العارفین سلطان باہو رحمت اللہ علیہ فرماندن کہ صحیح سلامت سوئی پار لگے یا حضرت باہو جڑے بھج فقیراں مل دے ہو۔ تو اولیاء کی خدمت میں، اولیاء کی صحبت میں بیٹھنا یہ ہمارے لیے دنیاوی تربیت کا باعث بھی ہے اور روحانی نفع کا باعث بھی ہے۔ اس لیے میں اپنی خوش نصیبی سمجھ کے یہاں پہ حاضر ہوا کہ ذکر کا ایک بہانہ ہے، واز بھی ذکر ہے، واز بھی ذکر ہے۔ ہم نے جتنی باتیں کی ہیں کسے منانے کی ہیں؟ بولو کہ کو مناون دیاں گالی کیتی ہیں؟ اللہ کو تے اون دے رسول کو، انہاں کو مناون دیاں گالی کرن بھی ذکر دا حصہ ہے، اس ذکر شامل ہے اور ان دا اجر ذکر وانگے۔ ان واسطے اس ذکر آئی تے اسے اتحاضر تھی گئے جو سنے ہیں جنہاں انہاں ذکر سنے ہیں۔ پہلے مفتی صاحب نے جتنی گفتگو فرمائی ہے، اس تو پہلے بھی حضرات علماء کرام قبلہ حضرت صاحب زادہ صاحب دی گفتگو تو اسے سنی ہے۔ اس سارا ذکر دا حصہ ہے اور ذکر جیڑا اے دل کو پاکی عطا کریں دے۔ اللہ تعالیٰ اسا کو اندروں تے باہروں پاک کرے اور اسا جتے سارے حاضر ہیں اور یہ دعا کروں کہ حضرت صاحب خانقاہ حضرت خواجہ غلام حسن سواگ رحمت اللہ علیہ کا فیض ہمارے قلوب و اذہان پہ بھی، ہمارے قول و فعل کے اندر بھی، ہماری گفتار رفتار کردار میں بھی جاری و ساری ہو اور جملہ اولیاء کاملین کا فیض سے ہم مستفید ہوتے رہیں اور اللہ تعالی ہمیں اہل سعادت میں اٹھائے اور اہل سعادت میں شامل رکھے، اہل شقاوت سے اور بدبختوں سے بچائے۔ میں انہی الفاظ سے بار دیگر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ بڑے کون ہوتے ہیں، بڑوں کی نشانی کیا ہوتی ہے؟ بڑوں کی سب سے بڑی نشانی چھوٹوں کو نوازنا ہوتا ہے۔ جو اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے ملتے ہیں، سراہی سر نگوں ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانہ۔ پیمانے دا ظرف چھوٹے، سراہی دا ظرف وڈے، لیکن پیمانے کو بھرن واسطے سراہی کو جھکنا پوندے۔ تو میں اتھے حاضر تھیاں، میں تو ایک چھوٹا سارا پیمانہ ہوں، تو این نیت نال حاضر تھیاں کہ وڈیاں کول ویندا پیاں تو اپنی سراہی نال میں کو بھر سٹے سن۔ اللہ تعالیٰ اساں ساریاں کو اولیاء کاملین دے، صالحین دے، اقطاب دے، اغواس دے، صلحاء دے، علماء ربانیین دے فیض تو اللہ تعالیٰ اسانوں مستفید فرماوے، گمراہیاں تو جہالتاں تو اللہ تعالیٰ اسا کو محفوظ رکھے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک وازواجک یا حبیب اللہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ تمام حضرات تشریف رکھو، انشاءاللہ محفل جاری رہا سے۔ تمام حضرات تشریف رکھو، محفل انشاءاللہ جاری رہا سی۔ سارے حضرات کیونکہ حضرت صاحب جا رہے ہیں اور سارے حضرات اپنے اپنے نشست گاہ تے بے منو تشریف رکھو جی۔